السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذی الحجہ کا مبارک دن قریب آ رہا ہے۔ بہت ساری پوسٹیں ایسی دیکھنے کو ملیں گی جس پہ ٹائٹل ہوتا ہے عید غدیر۔ جی ہاں ناظرین کرام، عید غدیر کی حقیقت کیا ہے؟ بغداد میں ایک حاکم گزرا ہے معز الدولہ، 351 ہجری میں اس نے پہلی بار عید غدیر منانے کا حکم دیا۔ تب سے اہل تشیع جو شیعہ لوگ ہیں وہ عید غدیر منا رہے ہیں۔ تو عید غدیر جو ہے یہ اہل تشیع کے نزدیک ایک دن منایا جاتا ہے، اور اس میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو اپنا جانشین بنایا اور ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا۔ آپ سب ناظرین جانتے ہیں کہ پہلے خلیفہ جو بلا فصل ہیں وہ امیر المومنین یار غار و یار مزار، جن کو خود رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ اپنی حیات طیبہ میں کھڑا کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اہل تشیع مولا علی شیر خدا کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے اعتبار سے یہ دن عید کا مناتے ہیں۔ واقعہ اس کا سماعت کیجیے۔ ہم اہل سنت، ہمارے دل ذکر اہل بیت کے لیے بھی کشادہ ہیں اور اصحاب رسول کے ذکر کے لیے بھی کشادہ ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک جگہ آتی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ اس مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت لہ مولا فہذا علی مولا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام بیان فرمایا، ان کی محبت کا ذکر فرمایا، اور حدیث بھی آپ نے سماعت کی ہوگی، عرض کی اے مولا میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت فرما، اور جو علی سے محبت فرمائے کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس میں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا مولا ہونا بیان فرمایا، اس لیے ہم آپ کو مولا علی کہتے ہیں۔ مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی سرپرست والی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ مولا کے معنی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے واضح کر دیا بھائی جس کے دل میں میری محبت ہے تو علی سے بھی پیار کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے علی سے بھی پیار کرے، جس کا میں والی ہوں علی بھی اس کا والی ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں مددگار اس کا علی بھی مددگار۔ لیکن ناظرین کرام قطعاً مولا کا یہ معنی نکلتا ہی نہیں ہے کہ پہلا خلیفہ مولا کا معنی ہو۔ تو اہل تشیع یہاں سے یہ معنی نکالتے ہیں کہ یہ پہلے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان یہ سراسر غلط ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی محبت کو، ان کی رفت کو وہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے غدیر خم کا۔ اچھا، اس بارے میں اہل سنت کے نزدیک یہ ذی الحجہ کے اندر پیش آیا، لیکن 18 تاریخ کا تعین اہل سنت کی کتب میں نہیں ہے۔ حج کے بعد یہ واقعہ پیش آئے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ روایت کثرت کے ساتھ موجود ہے، تو یہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو بطور عید 351 ہجری میں منایا گیا، اور اس سے یہ عقیدہ لینا کہ مولا علی شیر خدا کا خلیفہ بلا فصل ہونا بیان کیا گیا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے جو آج بھولے بھالے میرے سادات، جو سادات ہیں، محبت رکھنے والے ہیں مولا علی سے بھی، اور ایسے سنی لوگ جو عید غدیر کی پوسٹیں چلاتے ہیں، عید غدیر کا باقاعدہ دن منا رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے آپ اگر اہل سنت ہیں تو اہل سنت کے طریقے کو پروموٹ کریں، غیروں کے طریقوں کو پروموٹ نہ کریں۔ ہمیں حضرت مولا علی کی محبت یا ان سے محبت کرنے کے لیے کسی اور کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اہل سنت کے دل کشادہ ہیں مولا علی کی محبت سے، ہم کیوں دوسروں کے طریقوں کو اپنا کے محب علی اپنے آپ کو ثابت کریں؟ الحمدللہ ہمارا کوئی ذکر علی سے خالی نہیں ہوتا۔ مولا علی کا ذکر صبح و شام کیجئے، دن رات کیجئے، لیکن 18 ذی الحجہ
عید غدیر منانا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، اہل تشیع کا ہے۔ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن حسنین کریمین کے خالو جان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس لیے آپ سے گزارش کروں گا تلاوت کیجئے، ذکر پاک کیجئے اور سیدنا عثمان غنی کو اصال ثواب کیجئے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی۔ عید غدیر یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، ذکر مولا علی ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول اہل بیت کرام محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے۔